تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسے نبی کی جن کا ذکر تو مقدس کتابوں میں بڑے احترام سے ملتا ہے، لیکن جن کی زندگی کی تفصیلات بہت کم ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سے نبی تھے جن کی کتابوں میں اتنی تعریف کی گئی، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کی کہانی ایک طرح سے راز بنی ہوئی ہے؟ چلیے اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں الیشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو آئیے ان کی اس پروقار لیکن پراسرار میراث کو کھوجنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی زندگی کی تفصیلات اتنی کم ہونے کے باوجود یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام، تینوں بڑے مذاہب ان کی عظمت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی اہمیت کو سمجھیں کیسے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف دیکھنا ہوگا، جہاں دو خاص مقامات پر ہمیں ان کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہمیں ملتا ہے سورۃ الانعام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ ذرا غور کریں، یہاں انہیں چند چنے ہوئے بڑے انبیاء کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور صاف کہا گیا ہے کہ انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر دوسرا ذکر آتا ہے سورۃ صاد میں، فرمایا، اور اسماعیل اور علیسا اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرو، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ جملہ دیکھیں، سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی قطعی، بہت ہی بڑا اور بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ تو پھر ان آیات سے ہم کیا سمجھیں؟ یہی کہ ان کا نام تاریخ کے عظیم ترین نبیوں کے ساتھ لیا گیا، انہیں تمام انسانیت پر فضیلت دی گئی، اور انہیں بہترین لوگوں میں شمار کیا گیا۔ یعنی یہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بلند روحانی مقام کا ایک کھلا اعلان ہے۔ اچھا، تو ان کے مرتبے کا تو اندازہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا مشن کیا تھا؟ وہ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے، اور جس دور میں انہیں بھیجا گیا وہ کوئی آسان وقت نہیں تھا، بہت ہی مشکل حالات تھے۔ دیکھیں، ایک طرف ان کا مشن تھا بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنا، دوسری طرف چیلنج یہ تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد قوم میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ ایک طرف انہیں لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلانا تھا، تو دوسری طرف معاشرے میں گناہ عام ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ظالم حکمران نبیوں کو قتل تک کرنے لگے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کام کتنا مشکل اور ہمت والا تھا۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنے پہلے سوال پر کہ آخر اتنے عظیم نبی کی زندگی کے بارے میں اتنی کم تفصیلات کیوں ملتی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے واقعات میں نہیں ملے گا، نہیں، اس کا جواب چھپا ہے ان کے کردار میں۔ صرف ایک لفظ، کردار، یہی ان کی میراث کی اصل بنیاد ہے۔ دیکھیں، بڑے بڑے واقعات تو وقت کے ساتھ دھندلا جاتے ہیں، لیکن ایک انسان کا کردار، اس کی شخصیت، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہترین لوگوں کی صف میں کھڑا کیا۔ تو کیسا تھا ان کا کردار؟ اس کے کچھ ستون تھے۔ پہلا تو تھا ڈیووشن، یعنی لگن۔ وہ اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ پھر تھی نیکی، یعنی رائچسنس، وہ ہمیشہ ہر حال میں سیدھے راستے پر قائم رہے۔ تیسری چیز تھی عاجزی، ہیوملٹی، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہا، ان میں تکبر نہیں تھا۔ اور چوتھا تھا ایک جذبہ، ایک پیشن کہ ہمیشہ وہی کرنا ہے جو صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال ہمیں ایک بہت بڑے، ایک یونیورسل سبق کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر سچی نیکی ہے کیا چیز؟ اس کا جواب قرآن پاک ہمیں سورۃ البقرہ میں دیتا ہے، ایک بہت ہی جامع تعریف ہے۔ فرمایا گیا، نیکی یہ نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دیا۔ یہ آیت دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کردار کو ایک عملی شکل دیتی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں نیکی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ یقین بھی ہے اور عمل بھی، یعنی بنیادی اصولوں پر ایمان لانا، پھر اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرنا یعنی خیرات، نماز کے ذریعے اللہ سے جڑنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور سب سے اہم، مشکل وقت میں صبر سے کام لینا۔ یہ صرف کوئی ایک کام نہیں، بلکہ یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، ایک مکمل طرز زندگی۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی کی کہانی بڑے بڑے واقعات سے نہ لکھی جائے تو اس کا کردار اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کر جاتا ہے؟